الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، آپ حضرات کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اس روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ عقیدہ وہ بنیاد ہے کہ پورے دین کا مدار اسی پر ہے۔ اگر ایک شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ساری زندگی اعمال کرتا رہا لیکن عقیدہ خراب رہا، عقیدہ درست نہیں تھا، تو میرے دوستو اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نجات کا مل جانا مشکل ہے، نجات کا مل جانا مشکل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی۔ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی اصلاح فرمائی، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر مختلف عقائد پائے جاتے تھے۔ ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ سفر کے مہینے کے متعلق تھا۔ سفر کے مہینے کے متعلق عرب کا کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا؟ ایک بات تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر بھوک لگنے کے اندر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک اسی وجہ سے لگتی ہے کہ وہ سانپ اندر سے انسان کو کاٹتا ہے۔ بعض اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھوک لگتی ہے اور بھوک میں بھڑاک جو پیدا ہوتی ہے، یہ اندر ایک جانور ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل عرب کا سفر کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ قائم ہو گیا، انسان کے جگر اور پسلی کے درمیان میں کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کیڑوں کو سفر کہتے ہیں۔
اور وہ کیڑے انسان کے خون کو چوس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، جس کو اطباء کی حکیموں کے ہاں، اطباء کے ہاں پیلیا کہتے ہیں، یرقان کہتے ہیں۔ تو یہ سارے نظریات غلط اور باطل تھے۔ اسی وجہ سے اہل عرب کا عقیدہ سفر کے متعلق خراب ہوتا چلا گیا، اور بعضوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر لیا کہ سفر کا مہینہ بڑا سخت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اترتی ہیں، لہٰذا اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع فرما دیا، اور یہ اس برے عقیدے کا اثر یہ ہوا کہ یہ چلتے چلتے آج بھی بعض لوگوں کا سفر کے متعلق یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ سخت مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ لوگوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر لیا، جبکہ میرے دوستو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، بیماری نہ ایک دوسرے سے لگتی ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے دوسرا عقیدہ جو عرب کا تھا، وہ جب کہیں سفر کرتے تھے، سفر کرنے سے پہلے کسی پرندے کو اڑاتے تھے، وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تھا تو وہ اس سفر میں خیر اور بھلائی کو سمجھتے تھے، سفر کر لیا کرتے تھے، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ کر چلا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ سفر صحیح نہیں ہے، اس میں مشکلات اور مشقتیں پیش آئیں گی، لہٰذا اس سفر کو چھوڑ دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا، ارشاد فرمایا ولا طیرا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حام، الو کا بولنا، آج بھی یہ نظریہ اور توہم پرستی قائم ہے کہ الو کا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شریعت میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی ولا سفر، یہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، یا اسی طرح سے یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کر لیا ہے کہ سفر کے مہینے میں پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیف آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی بلائیں اور کوئی پریشانیاں اور کوئی مصیبتیں نہیں آتی۔ میرے دوستو، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس ماننا یہ صحیح نہیں، یہ سب توہم پرستی ہے، منحوس کوئی چیز نہیں ہے۔ نحوست کس کے اندر ہے، اسے سمجھیے گا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نحوست یہ انسان کی بدعمالیوں کے اندر ہے، گناہ کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر ہے۔ نحوست جھوٹ میں ہے، غیبت میں ہے، چغل خوری میں ہے، بد نظری میں ہے، دھوکہ دہی میں ہے، قتل و غارت گیری میں ہے۔ یہ چیزیں نحوست کی ہیں، گناہ اور نافرمانیاں، اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، شیطان نے انسان کے عقیدے کو خراب کر دیا۔ جو نحوست کے اسباب تھے، جن کی وجہ سے منحوسیت آتی ہے، جس کی وجہ سے کام خراب ہو جایا کرتے ہیں، انسان کی نظر وہاں سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لگا دی اور نظریہ یہ قائم کروا دیا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے
کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ نحوست انسان کے برے اعمال کے اندر ہے۔ یہ برے اعمال چھوڑتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک انسان کے ساتھ گناہ لگا ہوا ہے، گناہ لگا ہوا ہے، گناہ لگا ہوا ہے، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدعمالیوں کی وجہ سے فیصلے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کے گناہ میں، نافرمانی کے اندر تو نحوست موجود ہے، لیکن میرے دوستو دن اور مہینے کے اندر کوئی نحوست موجود نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایسا سوچنے سے، ایسا کرنے سے انسان توہم پرستی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب کہ فلاں دن کے اندر نحوست ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینے کے اندر نحوست ہے، فلاں تاریخ کے اندر نحوست ہے، یہ سب توہم پرستی ہے، توہم پرستی ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ توہم پرستی کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھیے گا۔ آپ نے بارہا علماء سے یہ بات سنی ہوگی، یہ توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ علماء بارہا کوشش یہ کرتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح ہو، امت مسلمہ توہم پرستی سے باہر آئے۔ یہ توہم پرستی کیا ہے؟ انسان اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کے وجود کو تسلیم کر لے اور اسے مؤثر حقیقی جانے، اس کے اسباب کو اسباب حقیقی سمجھے، یہی توہم پرستی ہے۔ جب انسان کا نظریہ توہم پرستی کی طرف چلا جاتا ہے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا عقیدہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس کے ذہن کے اندر مختلف خیالات جنم لینے لگ جاتے ہیں، مختلف سوالات اٹھنے لگ جاتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے اندر لگ کر توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، توہم پرستی کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دن یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور ان ابتدائی 13 دنوں کے اندر کوئی سورہ مزمل کا اہتمام کرا رہا ہوتا ہے۔ اس ابتدائی 13 دنوں کے اندر کوئی مختلف چیزیں، اور کبھی چورنی جو تقسیم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تقسیم کر رہا ہے تاکہ یہ مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائیں۔ میرے دوستو یہ عقیدہ بھی توہم پرستی کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بار ذکر کی، سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی مصیبتیں نہیں ہوتی، کوئی بلائیں نہیں اترتی، کوئی پریشانیاں نہیں اترتی۔ یہ انسان کی صرف توہم پرستی ہے، اور پھر اس 13 دن کو خاص کرنا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ ابن آدم کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور زمانہ میں ہی تو ہوں۔ یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ، یہ دن اور رات کا لانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ کہا جب یہ زمانے کو برا کہتا ہے، کسی دن کو منحوس کہتا ہے، کسی مہینے کو منحوس کہتا ہے، ایسا کہہ کر ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح سے سفر کے متعلق ایک عقیدہ سفر کے آخری بدھ کا ہے کہ جب سفر کا مہینہ گزر گیا، اب آخری بدھ کے اندر مختلف قسم کے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور نظریہ اور عقیدہ کیا قائم کیا جاتا ہے اسے سمجھیے گا۔ بعض لوگوں نے اس دن کے اندر یہ عقیدہ قائم کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا، جبکہ یہ عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ علیہ السلام کی بیماری مزید بڑھ گئی تھی، لیکن لوگوں کے اندر غلط عقیدہ قائم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آخری بدھ کا آج اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر مزدوروں کو چھٹی دی جاتی ہے کہ بھائی بڑے اہتمام کے ساتھ مہینہ گزر گیا ہے، لہذا آسانی سے گزر گیا، ہم کسی بلائیں اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہو گئے، لوگ اس دن غسل کرنے لگ گئے۔ آپ سمجھیے اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بات انسان منہ سے نکالتا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔
اسی وجہ سے بہت ساری افواہوں کے اوپر کام ہوتا ہے۔ بسا اوقات بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بات ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی، جو حدیث کے نام پر گردش کر رہی، آپ یاد رکھ لیجئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حدیث بنا کر پیش کیا اور اس کو پھیلایا کہ نبی اکرم آپ علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، جبکہ اس حدیث کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے خود بنا لی اور نظریہ کیا قائم کیا کہ آخری بدھ کا آپ علیہ السلام نے بتایا اور ارشاد فرمایا سفر آسانی سے گزر گیا، جس نے مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے دی لہذا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ یوں سمجھیے، پہلی بات تو یہی سمجھنے کی ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اور اگر حقیقت سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر سمجھیے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اگر ایسا فرمایا تو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آخری بدھ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، ربیع الاول میں اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، لہذا اس لیے فرما دیا کہ جو مجھے خوشخبری دے گا جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، اس سے غلط عقائد، غلط نظریات کو قائم کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر یا اس طرح سے کوئی بھی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، جب تک اس کی تحقیق کسی مستند عالم دین سے نہ کروا لے اسے آگے نشر نہ کرے۔ بسا اوقات وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، صرف عربی کا ایک جملہ ہوتا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر پھیلا دیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ قوم اس سے غافل ہوتی ہے، سب یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستوں وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی بات کو نشر کرنے سے پہلے، پھیلانے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی یہ حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے جہاں سے آئے انہیں اس بات کی تلقین کیجئے، انہیں بتائیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، صرف لوگوں میں منگھرت اور موضوع روایت کے طور پہ لوگوں نے اسے پھیلا دیا۔ اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفالی نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی۔ نیک فال آپ علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے۔ ایک روایت آپ کے پاس آ جاتی ہے، وہ حدیث نہیں ہے، آپ اسے حدیث سمجھ کر کوٹ کر رہے ہیں، آپ اسے حدیث سمجھ کر پھیلا رہے ہیں، ایک جھوٹی خبر پھیل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر، میں نے ایک بات نہیں کی تھی، اس نے وہ بات میری طرف منسوب کر دی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ بہت حساس مسئلہ ہے میرے دوستو، دین کو ہم نے بالکل لامرج کر دیا، ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دی، جو دین کا نام لے کے جو مرضی کرے ہم تسلیم کر لیں۔ آپ سمجھیے دین اتنا لاوارث نہیں ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی بات منسوب کی ہے، میں نے نہیں کہی، جان بوجھ کے میری طرف نسبت اس کی کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو اس لیے کوئی بھی روایت کو نقل کرنے سے پہلے، نشر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے کہ وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بدفالی تو نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بدفالی کو، بدشگونی کو پسند نہیں فرماتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی کو پسند فرماتے تھے، اور نیک فالی آپ علیہ السلام نے بھی۔ وہ نیک فالی کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سہیل جب معاہدے کے لیے آئے، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا سہیل آ رہا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، یہ نیک فالی بھی۔
تو اس طرح کی نیک فالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، لیکن میرے دوستو بدفالی، توہم پرستی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لی ہے، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس پر اصلاح فرمائی ہے، اصلاح فرمائی کہ یہ بدفالیاں عقیدے کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر اس طرح کی بہت ساری بدفالی ہے، بہت ساری بدفالی جسے آج بھی معاشرے میں لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سفر کے متعلق بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے۔ ہمارے موجودہ دور کے اندر بدفالیاں کیا ہیں؟ بعض لوگ یہ بدفالی لیتے ہیں کہ یہ بائیں آنکھ پھڑکنا شروع ہو گئی، لہٰذا آپ سفر کریں گے۔ بائیں آنکھ کا پھڑکنا کہتے ہیں سفر کی دلیل ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب توہم پرستی ہے، توہم پرستی، جس سے انسان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو لگانا، اسے کہتے ہیں نحوست آتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلیوں میں خارش کا ہونا، کہتے ہیں مال آئے گا، مال آئے گا۔ یہ سب موجودہ دور کی بدفالیاں ہیں۔ ہچکی کا آنا، کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ کوے کا بولنا، کہتے ہیں مہمان آئے گا۔ الو کا بولنا، کہتے ہیں منوسیت ہے۔ یہ ساری بدفالیاں ہیں۔ رات میں ناخن کا کاٹنا، منگل کے دن ناخن کے کاٹنے کو معیوب سمجھنا، کالی بلی کا راستہ کاٹ دینا، یہ ساری میرے دوستو اس وقت کی بدفالیاں ہیں جس سے امت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر امام ضامن باندھتے ہیں، آپ اس شیعہ کی رسومات ہیں، اسے مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں، یہ امام ضامن حفاظت کرے گا۔ اس توہم پرستی سے امت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کینچی کا چلنا، کہتا ہے خالی کینچی نہیں چلاؤ، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا گھر پہ۔ کینچی کا جھگڑے سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کی توہم پرستی میں امت مبتلا ہو چکی ہے۔ اصل عقائد، اصل نظریے سے دور ہو گئے، ان توہم پرستیوں کے اوپر عمل شروع کر دیا اور آج اسے مؤثر حقیقی جاننے لگے۔ آپ سمجھ لیجئے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جہاں کہیں ایسا دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ صرف توہم پرستیاں ہیں، انسان کے اصل عقائد برباد ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیدے کی اصلاح فرمائی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد امت کو دیے تھے، امت ان عقائد سے ایک طرف ہو کر آج توہم پرستی کا شکار ہو گئی۔ تو میرے دوستو، رسومات سے، توہمات سے، بدعات سے اپنے آپ کو نکال کر اصل دین جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑا تھا، اس دین کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔